کیا جاتا ہے چیزوں سے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیز, کلمہ پڑھوا کے دیکھا نہیں جاتا. میں سچی بات بتا رہا ہوں, اپنا واقعہ سنا رہا ہوں. مجھے رائے پور سے حیدرآباد جانا تھا. سن لیجیے, میں 6 رجب کی محفل میں پہنچا تھا اور وہیں سے مجھ کو حیدرآباد جانا تھا. میرے ساتھ قدر پاروی بھی تھے, شاعر ہیں قدر پاروی, وہ بھی تھے. ہم دونوں چلے تو کچھ ساتھ تھا کھانے کے لیے نہیں. بھوکا پیٹ بسکٹ اور دال موٹ کے اوپر گزارا نہیں ہو رہا تھا. سچا قصہ سنا رہا ہوں. ناگپور میں گاڑی رکی تو معلوم ہوا کہ یہاں 20-25 منٹ گاڑی رکے گی. تو بھائی بڑا اچھا موقع ہے, آئیے. ہم لوگ باہر نکلے تو لائن سے ہوٹل نظر آئے. ایک ہوٹل میں گئے, پیچھے چلے شنکر بھگوان کی مورتی رکھی. دوسرے ہوٹل میں درگا جی کی تصویر ٹنگی ہوئی ہے, پیچھے کی سکا. ایک ہوٹل پہ نگاہ پڑی, بڑا خراب سا تھا, ایسے بینچ رکھا ہوا ادھر ادھر, لیکن اس پہ اجمیر کا فوٹو لگا تھا. ہم اس کے اندر چلے گئے. ہوٹل والے سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ. ہم نے اس سے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ, پڑھو کلمہ, تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو. کیوں؟ کبھی کبھی ایمان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. ایمان کو علامتوں سے دیکھا جاتا ہے. علامت اگر مل جائے تو مان لیا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. تعویذ وہ پہنے ہوا تھا جس پر اللہ لکھا ہوا تھا, چائے لے کے پی لیا, تب معلوم ہوا کہ اس کا نام شنکر ہے نا عزیزان ایمان. تو کبھی کبھی ایمان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. بھائی توجہ رکھنا جو بات میں کہہ رہا ہوں. ہم نے نہیں پوچھا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, بس تصویر دیکھ لیا اور اس کے بعد پہچان لیا. دیکھو دھوکہ نہیں کھایا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو طالب کافر کیوں تھے. میں اپنی گفتگو کو بہت طویل نہیں کروں گا عزیزان ایمان. ابو طالب کافر کیوں تھے بھائی سنو, یاد رکھنا. ابو طالب کی پوری زندگی دیکھتے چلے جاؤ, تمہیں احساس ہوگا کہ ابو طالب نے نبی کا ساتھ کتنا دیا ہے, کتنے ساتھ رہے ہیں. ذرا سا سوچو, ایک بات بتاؤ, 3 سال تک جو نبی کی حفاظت کرتا رہا, کیا کہہ رہا ہوں, 3 سال تک جو نبی کی حفاظت کرتا رہا, شیب ابی طالب میں نبی کی حفاظت کرتے رہے ابو طالب, وہ تو کافر بن گئے. اور جو کافروں کے ساتھ مرغے اڑاتے رہے, صلوات پڑھ دیں محمد والے, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مل کے مرغے اڑاتے رہے, انہیں مسلمان کہہ دیا گیا. بھیا ایسے اسلام سے تو ایسا کفر بہتر ہے جو نبی کے ساتھ تھا. اور 1-2 سال نہیں, 3 سال نبی کریم کی حفاظت کرتے رہے. کھانا نہیں مل رہا ہے, پانی نہیں مل رہا ہے, بال بچوں کو لے کے چلے آئے ہیں. نبی کی حفاظت اس طرح کر رہے ہیں کہ رات آتی ہے تو نبی کے بستر پر آ کر علی کو سلا دیتے ہیں, علی کے بستر پر لے جا کر نبی کو سلا دیتے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں, تو آواز دی, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر دشمن رات میں حملہ کریں تو میرا بھتیجا بچ جائے, میرا بیٹا زندہ ہو جائے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. جسے قتل ہونے دینا چاہیے تھا اسے بچا رہے ہیں. ذرا سوچو, یار غار پہلے ابو طالب کو ہونا چاہیے تھا. بھائی کیا کہہ رہا ہوں, واہ واہ واہ, 3 دن اگر کوئی رہ جائے تو یار بن جائے, اور 3 سال غار میں نبی کی حفاظت. کیا کہہ رہا ہوں,
تو یار غار پہلے ابو طالب کو کہلانا چاہیے کہ 3 سال تک نبی کی حفاظت کرتے رہے مجاہد صاحب. ذرا آپ مجھے بتائیں ان کو کہلانا چاہیے تھا نا کہ انہوں نے حفاظت کی نبی کی، لیکن کہہ دیا کہ وہ آخری وقت انہوں نے کہا کلمہ پڑھ دیجئے. بھیا اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ آخری وقت کا اسلام لانا قابل قبول نہیں ہے، تو پھر نبی کیوں کہیں گے؟ کل وہ روایت ابن عباس نے بیان کی، ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ گھر کا راوی لے کے آئے. اگر باہر کا لے کے آتے تو ہم بھی کہہ دیتے، اور آپ خود کہتے کہ بھیا باہر والا راوی ہے، یہ کب تشریف لے گئے اندر؟ آپ گھر کا راوی لے کے آئے کہ کوئی انکار کی گنجائش ہی نہ رہنے پائے. کہا ہاں یقیناً ہم تو اسی لیے راوی لے کے، ہم نے کہا بہت اچھا راوی ہے، بڑا معتبر راوی ہے، مفسر قرآن ہے، حبر الامہ کا لقب یافتہ ہے، اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، نبی کا چچا زاد بھائی ہے. وہ راوی کے کہا کلمہ پڑھ دیے، کہا نہیں پڑھیں گے. ہم نے کہا ہاں صاحب یہ راوی بڑا معتبر ہے، بڑا نیک راوی ہے، بڑا سچا راوی ہے. اس نے ایک روایت اور بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا جب نبی نے آخری وقت کہا مسلمانوں مجھے کاغذ اور قلم دے دو، مجھے کاغذ اور قلم دے دو، میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. تو ایک شخص نے کہا کہ انہیں قلم اور دعوات نہ دینا، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ہذیان بک رہے ہیں. خدا کی قسم یاد رکھنا جو میرے نبی پر ہذیان کا الزام لگائے اسے تو ہذیان ہو سکتا ہے، نبی کو ہذیان نہیں. میرے نبی پہ ہذیان کا الزام لگانے والا خود ہذیان کا شکار تھا، میرا نبی ہذیان کا شکار نہیں تھا معاذ اللہ. ہم نے کہا نبی نے قلم اور دعوات مانگا، مسلمانوں نے نہیں دیا. ابن عباس یاد کر کے روتے تھے جمعرات کا دن، کیسا جمعرات کا دن، ایسا جمعرات کا دن کہ جب نبی نے قلم اور دعوات مانگا تو مسلمانوں نے نہیں دیا. ہائے ہائے کرتے ہوئے روتے تھے کہ سامنے کے سنگریزے بھیگ جاتے تھے، آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. مسلمانوں نے کہا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ ابن عباس بچے تھے. ابن عباس بچے تھے. ہم نے کہا کیسے بچے تھے، کتنی عمر تھی ان کی؟ کہنے لگا 15 سال. ہم نے کہا یہ واقعہ کب کا؟ کہنے 11 ہجری، 12 ربیع الاول 11 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی نے قلم اور دعوات مانگا. تو ابن عباس کی عمر تھی 15 سال. ہم نے کہا اور وہ والا واقعہ کہ جب ابو طالب اس دنیا سے جا رہے تھے اور نبی نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، تو اس وقت اب ابن عباس کتنے سال کے تھے؟ کہلے وہ تو ہم نہیں جانتے. ہم نے کہا ہم بتائے دیتے ہیں 2 سال کے. ہم بتائے دیتے ہیں 2 سال کے ابن عباس تھے اس وقت کے جب جناب ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے. جب وفات جناب ابو طالب کے وقت ابن عباس کی عمر کل 2 سال تھی. یہ بتائیے 2 سال کا بچہ ہوتا ہے کہ 15 سال کا بچہ؟ 2 سال کا بچہ ہوتا ہے کہ 15 سال کا بچہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو بات قابل قبول نہیں ہے. عجیب بات ہے، 15 سال کے لڑکے کو بچہ مانتے ہیں اور 2 سال کے بچے کو بڑکا مانتے ہیں کہ بڑکا تھا. وہ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ روایت یہی قبول کریں گے کہ جو اپنے مقصد کی ہو، اپنے مقصد کی روایت قبول کریں گے. عزیزان ایمان، یہ ایمان ہے کہ جس کا تحفظ ضروری ہے. ابو طالب کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ کل ایمان کو اپنی آغوش میں پالا. میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں اور ہمیشہ کہوں گا کہ اگر ابو طالب
علی کے باپ نہ ہوتے نا تو آج جشن عید میلاد النبی نہیں ہوتا، جشن ابو طالب ہوتا۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں اتنی خدمات لکھی ہیں لوگوں نے، میں کتابوں کے حوالے آپ کو دوں گا، چھوڑیے نہ عربی اور فارسی کی کتابیں نہیں، اردو کی کتابیں لیجئے گا، کہ جہاں مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو طالب جیسا نبی کا کوئی مربی نہیں تھا، محافظ نہیں تھا، محسن نہیں تھا، سب نے لکھا، سارے واقعات لکھے ہیں کہ نبی کو کیسے کیسے جناب ابو طالب نے بچایا ہے۔ لیکن اس کے بعد آخر میں ایک جملہ ضرور لکھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ بتاؤ ابو سفیان کا اسلام لانا اچھا ہے جو نبی کا دشمن رہا 8 ہجری تک؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز، نہیں عزیزوں، میں تاریخ کو اگر کھنگال کے جملہ آپ کی نظر کر سکوں، بتاؤ ابو سفیان نے اسلام کو دیا کیا؟ کچھ نہیں، حاکم شام جیسا بیٹا یزید جیسا ہوتا، کچھ نہیں۔ اور ابو طالب نے اسلام کو دیا کیا؟ علی جیسا بیٹا، حسین جیسا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ اس نے جن کو دیا وہ لعنت اللہ، واہ واہ واہ۔ ابو طالب نے جن کو دیا وہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلیہ السلام۔ کیوں علیہ السلام؟ اس لیے کہ پیغمبر کی محنتوں کو بچا دیا، پیغمبر کی ریاضت کا تحفظ کیا۔ اگر حسین کربلا کے میدان تک نہ آئے ہوتے تو دین نہ بچتا، شریعت نہ بچتی۔ خدا کی قسم میرے جملے ہیں کہ مسجدوں سے آج اللہ اکبر کی صدا نہ بلند ہوتی، رقاصوں کی گھنگروں کی آواز بلند ہوتی، مغنیوں کے نغمے بلند ہوتے، گانے والیوں کے گانے ہوتے، مسجدیں نہ ہوتی، شراب خانے ہوتے۔ لیکن یہ حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ 28 رجب کو جو قافلہ مدینے سے چلا تھا اور جس نے حج کو عمرے سے بدلا تھا، وہ قافلہ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جو حسین کے غم میں بلند ہو رہی ہیں۔ آج 2 محرم ہے نا، کربلا حسین کا قافلہ پہنچ گیا۔ اے سوگوارو، آج حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ کیسے معلوم ہوا جانتے ہو نا؟ جیسے ہی کربلا کے میدان میں حسین کا قافلہ پہنچا ہے نا، اسپِ باوفا نے بڑھنے سے انکار کر دیا، اسپِ باوفا نے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے دوسرا گھوڑا منگوایا، وہ بھی نہ چلا، تیسرا گھوڑا منگوایا، وہ بھی نہ چلا، 7 گھوڑے حسین نے بدلے۔ جب 7 گھوڑوں نے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا تو حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، ایک مٹھی خاک اٹھائی سونگی اور اس کے بعد کہنے لگے، بتاؤ یہ زمین کہاں کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لوگ بلائے گئے، نام بتاؤ اس کا۔ کسی نے آواز دی، آقا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں آقا اس کو شط فرات کہتے ہیں۔ کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ آواز دی ہاں آقا اس کو خاضریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں اس کو طف کہتے ہیں۔ کہا آقا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو شط فرات کہتے ہیں۔ نام بتاتے چلے گئے، حسین پوچھتے گئے کیا اور کوئی نام بھی ہے، کیا اور کوئی نام بھی ہے؟ کہ ایک مرتبہ ایک کہنے والے نے کہا آقا اس کا نام کربو بلا بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ آواز دی آقا یہ کربلا بھی ہے۔ حسین نے کہا آواز دی یہی جگہ میری آخری آرام گاہ ہے، یہی میرا خیمہ نصب کر دیا جائے۔ آواز دی بھیا عباس خیمہ نصب کیا جائے، ہم یہی مقام کریں گے، یہی قیام کریں گے۔ اور اس کے بعد آواز دی بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ اکبر، یہ زمین سنو گے سوگوارو،
یہ زمین کس کی ہے؟ اے سوگوارو، ماں کو اپنے بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تاریخ آواز دیتی ہے، بتایا گیا آقا یہ بنی اسد کی زمین ہے، کا بلاؤ بنی اسد کو۔ بنی اسد کو بلایا گیا، امام حسین نے آواز دی، اے بنی اسد والو، یہ زمین ہمیں بیچ دو۔ آواز دی، فرزند زہرا ساری زمین تو آپ کی ہے، یہ ساری زمین تو آپ کی ہے، آقا آپ کے حوالے زمین ہے۔ آواز دے، نہیں، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ اطلاع جناب زینب کو مل گئی کہ حسین زمین کربلا کو خریدنا چاہتے ہیں۔ دوڑتی ہوئی جناب فضہ کے پاس آئی، اے اماں فضہ، آپ کو ایک زحمت دینا چاہتی ہوں۔ آواز دی، بی بی فرمائیے کیا حکم ہے؟ اے ثانیہ زیادہ کیا حکم دیتی ہے؟ کہ صرف بھیا حسین سے اتنا کہہ دیجئے کہ اگر یہ زمین خرید رہے ہیں تو اس کا قبالہ میرے اکبر کے نام لکھا جائے۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اس کا قبالہ میرے اکبر کے نام لکھا جائے۔ اے سوگوارو، جیسے ہی حسین کے پاس یہ اطلاع پہنچی، حسین زارو قطار رونے لگے، زینب خاموش ہو گئی، لیکن سوگوارو حسین روتے رہے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آواز دی، جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم ہے۔ ارے میں دیکھ رہا ہوں یہاں ہمیں بسنا نہیں ہے، یہاں ہماری قبریں بنے گی۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اے سوگوارو، تاریخ آواز دیتی ہے، قبالہ لکھا گیا، اکبر کے نام زمین خرید لی گئی۔ اللہ اکبر، جب زمین خرید لی گئی اور بنی اسد والے قیمت لے کے جانے لگے تو حسین نے آواز دی، اے بنی اسد کے مردوں میرے قریب آ جاؤ، بنی اسد کے مردوں میرے قریب آ جاؤ۔ مرد قریب آئے، اے آقا کیا حکم ہے؟ آواز دی، سنو، ہم اس زمین پر رہیں گے، جب ہم اس زمین پر مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، کہ جاؤ خدا حافظ، اپنے قبیلے کی عورتوں کو بھیج دو۔ عورتیں آئیں، شہزادے بطول زادے کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ کہ سنو، اگر حکومت کے خوف سے تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو انہیں غیرت دلانا، انہیں غیرت دلانا کہ وہ ہماری لاشوں کو دفن کر دیں۔ اس کے بعد کہا، اچھا جاؤ تم بھی لوٹ جاؤ اور ذرا اپنے قبیلے کے بچوں کو بھیج دو، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے، اے اصغر کے بابا ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اے انو محمد کے ماموں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آواز دی، بچوں جب اس زمین پر ہم قتل کر دیے جائیں تو دیکھو، جب فوج چلی جائے ظالموں کی تو ہمارے باپ ماں ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو انہیں غیرت دلانا، اور اگر وہ اس کے باوجود نہ آئے تو تم کربلا کے میدان میں کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہم بے غبن اور بے غسل رہ جائیں۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ یہ سوگوارو، تاریخ آواز دیتی ہے، جب بچے چلے گئے نا تو حسین نے آواز دی، اے قبیلے بنی اسد کے سردار میرے قریب آ جاؤ۔ سردار قریب آیا، آقا کیا ہمارے لیے بھی کوئی مخصوص وصیت ہے؟ کہا ہاں تمہارے لیے بھی ایک مخصوص وصیت ہے۔ کہا آقا کیا وصیت ہے؟ کہا وصیت یہ ہے کہ دیکھو ہماری قبریں جب یہاں بن جائیں اور ہمارے زائر آئیں، اللہ اکبر، ہمارے زائر آئے نا تو ان کا استقبال کرنا، ہمارا نشان قبروں کو بتانا، اور سنو خاص طور سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے زائر کا احترام کرنا، اسے 3 دن مہمان رکھنا، ہمارے زائر کا 3 دن احترام کرنا، اسے مہمان رکھنا۔ سن نہ سکو گے سوگوارو، سردار جانے لگا، حسین نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سنو اگر کبھی سامان ضیافت کھانے کا سامان کم پڑ جائے تو گھبرانا نہیں، ہماری قبر کے پاس چلے آنا، ہماری قبر کے پاس چلے آنا، ہم سامان ضیافت کا اہتمام کر دیں گے۔
ایک سردار دنیا سے جانے لگا، اس نے دوسرے کو وصیت کر دیا، دیکھو آقا حسین کے مہمانوں کا خیال رکھنا، 3 دن انہیں مہمان رکھنا، اور اگر سامان ضیافت کم پڑ جائے تو آقا حسین کی قبر پہ چلے جانا۔ دوسرے سردار نے وصیت کی آخری وقت میں، تیسرے سردار کو وصیت کی، تیسرے نے چوتھے سردار کو وصیت کی، چوتھے نے 5ویں سردار کو وصیت کی۔ تاریخ آواز دیتی ہے، دن گزرتے رہے، سال گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، ایک دن وہ آیا کہ حسین کی قبر پر بڑے زائر آ گئے۔ آج بھی کربلا جاؤ نا، کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے کہ جو کھانے کو دیتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع کوئی نہیں جانتا کہ قبر حسین پر جانے والوں کے کھانے کا اہتمام کیسے ہوتا ہے، اتنے بڑے مجمع کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، ایسے کہ کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام اور ضروریات حیات کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ حسین کا وہ وعدہ ہے جو حسین نے بنی اسد کے قبیلے کے سردار سے کیا تھا کہ اگر سامان ضیافت کم پڑ جائے تو گھبرانا نہیں، ہماری قبر پہ چلا آنا۔ ایک سردار نے دوسرے سے وصیت کی، دوسرے نے تیسرے سے وصیت کی، تیسرے نے چوتھے سے وصیت کی۔ مہینہ بدلتا رہا، سال گزرتا رہا، دن گزرتے رہے۔ ایک سال وہ آیا کہ مہمان بہت زیادہ آ گئے، اس نے اہتمام کرنا شروع کیا، لیکن ایک مرتبہ اس سے احساس ہوا کہ مہمان تو حسین کے زائر بہت آ گئے ہیں، جتنا اہتمام ضیافت میں نے کیا ہے سامان ضیافت کم ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، سامان ضیافت کم ہے۔ فوراً اس کو یاد آیا آقا حسین نے کہا تھا کہ اگر سامان ضیافت کم پڑ جائے تو گھبرانا نہیں، ہمارے قبر پہ چلا آنا۔ وہ دوڑتا ہوا قبر حسین پر آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی، آقا آپ نے کہا تھا کہ سامان ضیافت کم پڑ جائے تو گھبرانا نہیں، ہماری قبر پہ چلا آنا۔ اے آقا بڑے زائر آ گئے ہیں، آپ کے بڑے مہمان آئے ہیں، ہماری استطاعت جتنی تھی ہم نے اتنا اہتمام کر دیا آقا، لیکن اب سامان ضیافت کم لگ رہا ہے۔ آقا آپ نے وعدہ کیا ہے، ابھی اس نے پورے الفاظ نہیں کہے تھے کہ پوچھتے کسی نے آواز دی، اس نے مڑ کر دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، آواز دی، کیا بات بھائی کیا بات ہے؟ کہ تجھے سامان ضیافت چاہیے نا؟ میں تجھے سامان ضیافت دے دوں۔ کہ تو کون ہے؟ کہ تیرے آقا حسین کا غلام ہوں، تیرے آقا حسین کا غلام ہوں۔ کا سامان ضیافت کا ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے رکھا ہوا ہے، لے کے آئے۔ آنے کے بعد سامان ضیافت کی طرف کہا کہ دیکھ یہ سامان ضیافت رکھا ہوا ہے، اٹھا لے۔ اس نے ایک چادر لی، سامان ضیافت کو اس نے باندھا، باندھنے کے بعد مڑ کے کہنے لگا، اے میرے آقا حسین کے غلام، یہ سامان مجھ سے اکیلے نہیں اٹھ رہا ہے، مجھے سہارا دے تاکہ اس سامان کو میں اپنے سر پر رکھ لوں۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی نے آواز دی، اے بھائی ٹھہر جا، ذرا اکبر کو بلا لو، آنو محمد کو بلا لو، کہ تو کیوں نہیں اٹھا دیتا؟ آواز دی، میں کیسے اٹھاؤں؟ میرے دونوں بازو حسین کی حفاظت۔ اللہ